رئیس صاحب اس وقت ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. یہ تحریک نہیں ہے، یہ فساد تھا، یہ چھوٹے تحریک 12 آدمی مر گئے ادھر. ان کا تو بیانیہ ہے جو وہ سستی بجلی، سستا آٹا اور یہ ساری عوامی حقوق کا، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تھی، یہ آپ بھی گورنمنٹ میں تھے، یہ سارے تو آپ کے کام تھے، تو آپ نے کیوں نہیں کیے تھے تب؟ میں کیوں دوں 30 روپے بجلی؟ میں کوئی ملک دشمن ہوں؟ نہیں سستا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آٹا دیا نا سستا، 38 روپے آج بھی جو ہے وہ سبسڈی آتی ہے. کون کہتا؟ جب میں وزیر اعظم اس کو بھی تو آٹا سستا تھا پاکستان سے. رائس صاحب آپ نے اپنے 2021 کے الیکشن میں کہا تھا کہ میں اس ریاست کا آخری وزیر اعظم ہوں. تو میں آخری تھا نا. یہ جو وزیر اعظم وزیر اعظم ہے، یہ کس کے وزیر اعظم ہے؟ یہ وزیر اعظم نہیں ہے آپ کے؟ اور کیا یہ خود قلم سے دستخط نہیں کر سکتے بغیر پوچھے ہوئے؟ یہ وزیر اعظم کیا وزیر اعظم؟ انہوں نے تو وزیر اعظم کے منصب کی توہین کی ہے. آج تک آپ کو سب سے زیادہ مہنگی چیز کسی نے کیا تحفے میں دی ہے؟ مجھے ایک موبائل امریکہ میں. جب کوئی ایک ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہو سکی؟ سری نگر جاؤں، اپنی ماں کے گھر جاؤں. کوئی ایسا کام جس کا آپ کو دکھ ہو یا پچھتاوا ہو کہ ایسا ہے کیا ہو کہ میرے مالی حالات اچھے نہیں رہے تو میں اپنے بیٹوں کو کوئی پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نہیں داخل کروا سکا. اچھا آپ کشمیری بول لیتا ہوں. اب یہ ہوا تھوڑے الفاظ میں پوچھوں گا چور کیا نام چھو، کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نام یہ چھو، میں کہوں گا میرا نام یہ ہے. اگر میں ابھی آپ کو بولوں کہ کسی دوست کو کال کریں اور اس کو بولیں کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے ارجنٹ، آپ وہ دے دیں گے؟ میرے پاس کروڑ روپے والا دوست کوئی نہیں میرا. کوئی بھی نہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں. میں پیسے والے میرے دوست نہیں. اگر آپ کو کوئی کال کرے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. میرے پاس ہے ہی نہیں. آپ خود دے دیں گے؟ میرے پاس ہے ہی ہو وہ تو لیکن ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. اچھا کون سی آپ کی فیوریٹ فلم؟ پرانی فلم تھی نا یکے والی، تو وہ بعد میں نے دیکھی 5-6 دفعہ. بعد میں یہاں سنبے میں ہندوستان فلمیں بھی چلا کرتی تھی. آزاد کشمیر کی موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے مایوس ہوں بہت. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں حسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم AJK پوائنٹ. تو ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان. آج راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے ان کی زندگی کے متعلق جانیں گے، ان کی سیاسی جو جرنی تھی اس کے متعلق جانیں گے، اور کچھ کوشش کریں گے کہ کچھ ان سے ایسے سوالات کریں جو آج سے پہلے نہ کیا گیا ہوں. السلام علیکم رائس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. رائس صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب راجہ محمد حیدر خان مسلم کانفرنس کے صدر بھی رہے. میری والدہ جو شعبہ خواتین تھی مسلم کانفرنس کی، اس کی صدر رہیں. اور آزاد کشمیر اسمبلی کی پہلی رکن قانون ساز اسمبلی بنی. میرے چچا منتخب ہوئے 1970 کے الیکشن میں، جو براہ راست ہوا اسمبلی کا. اس حوالے سے ایک سیاست کے ساتھ تھا، لیکن مجھے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی پالیٹکس کے ساتھ. میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا اس میں سیاست. پہلے تو یہ بتاؤں کہ ابتدائی طور پر یہ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کا پہلے انگلش میڈیم اسکول کھلا، اس میں داخل ہوا. 8 تک یہاں رہا، پھر ایبٹ آباد چلا گیا. مظفر آباد میں؟ ہاں جی 8 تک یہاں. یہ جو آج کل سائنس علی سرکار جس کا نام ہے، تو یہ ارے یہاں گرلز ڈگری کالج تھا جو آج کل ہے، اس کے اندر یہ کھلا. اچھا. ایک ہاسٹل تھا جو گلگت کے ہمارے بھائی پڑھتے تھے اس میں. تو صبح وہاں ہماری کلاسز ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ہم چلے جاتے، پھر وہ آتے تھے، وہ صبح پہلے چلے جاتے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ بلڈنگ بنی، وہاں ہم داخل ہوئے، 8 تک رہے. پھر میں ایبٹ آباد چلا گیا پبلک اسکول میں، وہاں سے پھر میں لاہور چلا گیا گورنمنٹ کالج میں. تو میرا تھا یہ سروس کرنے کا خیال دیا تھا. تو میں نے ایک PSC ہوا تھا یہاں پر، تو اس میں کوالیفائی کر لیا تھا، لیکن اتنے میں 75 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں. میری امی اسمبلی کی ممبر بھی تھی اس وقت، اور سردار کریم صاحب کے خلاف ساتھ ہے، تو وہ ہم نے انکار کر دیا. تو وہ معاملہ رہ گیا. پھر بعد میں نے پاکستان برما شل میں ملازمت کی کوئی 2-2.5 سال. اچھا آپ نے ملازمت بھی کی تھی سیاست سے پہلے؟ جی ایک آئل کمپنی میں. آئل کمپنی؟ جی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر 1984 میں میری بڑی بہن جو تھی، میرے والد نے 2 شادیاں کی تھی. ایک تو ہماری فیملی میں سے، میری امی سری نگر کے رہنے والی، ان سے شادی تھی. تو ان سے جو میری بڑی بہن تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو کینسر ہو گیا.
تو امی میری بڑی پریشان رہتی اس کے بارے میں، تو میں نے پھر وہ ملازمت چھوڑ دی۔ 12 اکتوبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی 84 میں، تو 26 اکتوبر کو ایک دن میرے چاچا نے، مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے، میری امی سے کہا کہ جی اس کو فاروق کو مجھے دے دے۔ میں نے کہا جی آپ کا بیٹا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس اس کے باپ کی امانت ہے، تو میں اصل وارث کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا لے جائیں یس۔ تو اللہ مغفرت کرے سردار صاحب کو، سردار عبدالکریم خان صاحب کو، ان کے ساتھ وہ ہمارا پروگرام ہوا۔ تو چھم میں ایک جگہ ہے یہ چناری سے پار، جی وہاں سردار صاحب نے مجھے کہا کہ تم تقریر کرو۔ وہاں میں نے کی۔ اس سے پہلے میں والد صاحب کی زندگی میں جب مسلم کانفرنس کا کوئی جلسہ ہوتا تھا ادھر مظفر آباد میں، تو میں نعت ضرور پڑھا کرتا تھا، اس میں میں تلاوت کے بعد نعت پڑھا کرتا تھا۔ پھر والد صاحب کے ساتھ رہا، قائد میرے چودھری غلام عباس خان صاحب سے ملنے جاتے تھے، وہ جب بھی چھٹیاں ہوں مجھے یا ساتھ لے جاتے تھے۔ اور بھی کسی جگہ اگر جانا ہو، دیر کوٹ جانا ہو، راولہ کوٹ جانا ہو، کسی جگہ جانا ہو، تو میں ان کے ساتھ رہتا۔ اچھا رائس صاحب، ان چیزوں کی طرف ہم آئیں گے بعد میں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کس طرح کے طالب علم تھے؟ تھوڑے شرارتی تھے یا سوبر ٹائپ کے تھے؟ کس طرح کے تھے آپ؟ درمیانہ ہی سائیکل لیا، مطلب میں اس طرح کی شرارت نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ والد صاحب کا ذرا بڑا اپنے کنٹرول تھا، ڈسپلن تھا، اس وجہ سے کوئی ایسی خرابی جو ہوتی ہے، ایک شرارت ہوتی ہے، نقصان کسی کو، وہ والی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا، بچپن کے جو آپ کے دوست ہوں وغیرہ ہوں، آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ تو آج بھی ان لوگوں سے رابطے ہیں آپ کے؟ جی میرے دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ 2 طرح کے دوست ہیں میرے۔ ایک تو جو میرے اسکول فیلو تھے، اس میں جنرل محسن قبال جی، مرزا وجاد صاحب جو اس کے کرنل حسن خان فاتح گلگت کے بیٹے، ہمارے سروردی صاحب تھے ایک چیف سیکرٹری، ان کے بیٹے، ایک سرائے عالمگیر کے تھے راجہ صاحب، ان کے طارق صاحب، وہ بعد میں ایئر وائس مارشل ہوئے، وہ تھے سلیم احمد صاحب، عبد الفیض سالب صاحب کے بیٹے۔ میرے ایک وائف کے عزیز تھے 2، نوید حسین خان اور اپنے پلوتر والے، اور پرویز صاحب۔ اچھا، ان دوستوں کے ساتھ کوئی یادگار بچپن کا قصہ جو آپ سنانا چاہیں؟ یعنی یہ جو جگہ یہ تو اب ذرا تبدیل ہو گئی ہے، تو یہاں کرکٹ کھیلتے تھے۔ اچھا، وہ وکٹ ہم بالنگ ادھر سے کرتے تھے، کیونکہ وہ شاٹ مار رہی ہوتی تھی ادھر، تو ادھر نیچے چلا جاتا تھا نا بال، تو اس طرف ریڈیو اسٹیشن کی طرف وہ دیوار جو تھی، اس طرف کھیلنا۔ اچھا، آپ بیٹنگ کرتے تھے کہ بالنگ؟ دونوں، بیٹنگ بھی بالنگ بھی۔ بعد میں پھر وہ اے جے کے جب نیشنل چیمپئن شپ بنی تھی، تو اس کا ٹیم کا میں کیپٹن تھا، تو ہم نے میرپور کو ہرایا تھا فائنل میں، یہ مظفر آباد 78 کی بات ہوگی، 1978۔ ہاں 78 کی بات۔ تو یہ صاحب باقی میرا، ہمیں بازار جانے پہ پابندی تھی سخت قسم کی والد صاحب کی طرف سے۔ والد صاحب آپ کے سخت تھے؟ ہاں، اس معاملے میں تھے شفیق، لیکن ان کا روب دبدبہ بہت تھا جی۔ تو اللہ نے قد بھی دیا تھا، جسمانی طاقت بھی دی تھی، تو وہ بازار میں نہیں جاتے تھے کبھی نہیں، اگر جانا ہے تو پراپر ڈریس میں پہن جائے، اس طرح نہیں کہ منہ اٹھایا ہوا تو چلے جائے۔ اور اگر وہ کہیں شام کو نیچے جایا کرتے تھے، یہ حبیب صاحب کی جو ایجنسی ہے ادھر بیٹھا کرتے تھے اکثر، انہوں نے بیٹھ کر اس کو پھر یہ بنایا، دفتر بنایا، لوگ پھر بڑے بڑے لوگ آ کر یہاں بیٹھتے رہے بعد میں، والد صاحب کے مرنے کے بعد۔ تو نیچے اگر کہیں گئے تو میرے ایک تھے جس نے مجھے پالا، گور رحمان جو تھے، مطلب میرا سب بھائی ٹائپ، سب میں ہمارے ملازم بھی تھے، لیکن ان کو ہمارے گھر کے فرد تھے، تو وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے جایا کرتے تھے ادھر نیچے۔ یہاں نیچے ایک پوڑیوں پر ایک شاہ صاحب تھے، ان کی پکوڑے اور ان کی دکان تھی، تو وہ لڈو 1 آنے کا یا 2 آنے کا ملتا تھا، تو 1 لڈو میں کھایا کرتا تھا وہاں سے لے۔ آپ کی بچپن سے لے کر جوانی تک یہ یہاں پر مظفر آباد میں ہی گزری ہے، اپنے آبائی گاؤں میں نہیں گزری؟ نہیں، میرے والد بھی 5ویں کلاس میں سری نگر چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے، بڑے بھائی نے میرے بتایا تھا، راجہ افضل خان صاحب انہوں نے بھیج دیا تھا، پھر وہاں ملازمت بھی کی انہوں نے، فارس میں افسر بنے، تو وہ گاؤں میں رہے ہی نہیں، تو ہم بھی نہیں رہے۔ تو گرمی میں جاتے تھے، چھوٹے تھے جب، والد صاحب کے ساتھ، بعد میں بھی جاتے رہے۔ تو مظفر آباد ہی اپنی زندگی گزر گئی اسی شہر میں۔ قبر کی جگہ بھی والد صاحب کی قبر کے ساتھ مختص کی ہوئی ہے، اگر اللہ نے کوئی ایسے دیا کہ جس میں دفنانا نصیب ہوا تو وہیں دفن ہوگا۔ اچھا رائس صاحب، آپ کی ہابیز کیا کیا؟ میں بچپن کی پوچھتے ہیں یا آج کل پوچھتے ہیں؟ آج کل تو فارغ اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں اکثر، لیکن پہلے بچپن کی؟ یہی تھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ کھیل ہو گیا، یہ لے لیا، مطلب کرکٹ تھا یا
فٹ بال تھا یہ کھیلا، اسکول میں کھیلا، شام کو ادھر کھیلا، یا سنیما ضرور جانا وہ سنیما؟ ہاں، اور عید کے دن جو ہے نا میرے دوست تھے، اچھا کون سی آپ کی فیوریٹ فلم ہے؟ مطلب مختلف تھی، تو میں نے البتہ پرانی فلم تھی نا یکے والی، تو وہ بعد میں نے دیکھی 5-6 دفعہ، بعد میں یہاں سنیما میں ہندوستانی فلمیں بھی چلا کرتی تھی۔ اچھا آج آپ کو ایک واقعہ سنو، پرانا جو ہے نا تھا یہ سنیما، رشید صاحب سے بننے سے پہلے بھی سنیما تھا ادھر، تو ایک فلم، میں چھوٹا تھا بہت، فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے، میرا خیال ہے میں ہارڈلی 5 سال کا ہوگا، حمیدہ فلم لگی جی، تو کافی دیر ہوگی وہ فلم نہیں لگی، پتہ چلا جی مری برف پڑ گئی ہے، تو وہ بس نے جس میں اس نے وہ ریل آنی تھی وہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اب آپ یہ فلم کل دیکھیں گے اسی ٹکٹ پہ، یہ ایسا بھی تھا مظفر آباد میں۔ تو بعد میں ایک ہی سنیما تھا یہاں پر، تو مظفر آباد کے اندر ایک ہی سارے شہر کا جو ایک تھا، ایک شوق تھا لوگوں کا یا وقت گزارنے کے لیے، وہ یہ سنیما گھر ہوتا تھا۔ بعد میں پھر یہ آ گیا ڈش آ گیا، یہ ایک سامنے وہاں ایک جگہ ہے اوپر پہاڑ پہ، وہ ایبٹ آباد سے اوپر جو پہاڑی ہے، وہاں ایک لگا یہ اس کا اپنا ٹاور لگا، تو اس سے ادھر دیکھا تو پہلا میں نے دیکھی یہ 2 گھنٹے کے لیے وہ جو ماجد خان صاحب نے سینچری کی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف لنچ ٹائم سے پہلے، میچ سٹارٹ ہوا ایز اے اوپنر، تو وہ ہم نے دیکھی۔ تو بعد میں پھر وہ آتا تھا، پھر ادھر ہمارا گھر تھا نیچے ایک، یہ ہم نے کرائے پہ دے دیا تھا، ادھر پہلے مکان جو تھا والد صاحب نے بنایا تھا جو زلزلے میں گر گیا تھا، تو اس کو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا تھا۔ میں 42 سال کے بعد پھر اپنے گھر میں واپس آیا ہوں، یہ جب بنایا زلزلے کے بعد، آفٹر 42 ایئرس۔ اچھا ہاں، تو میں آیا، ابھی سامان نہیں تھا، تھوڑا سا آیا ہوا تھا، تو میں رات کو سویا اور نیچے فرش پر ہی سویا تلائی ڈال کے، تو سب سے اچھی زندگی کی نیند آئی کہ میں اپنی چھت کے نیچے آ گیا ہوں، اپنے ایک چھت کے نیچے ہوں میں اس وقت۔ 42 سال بعد آپ یہ بعد آئے اس گھر میں آئے، اس میں گھر میں، یہ اس کو بھی 10 سال لگے بنانے میں۔ اچھا، تو وہ اب سرچ کیا میں نے کہ یہی تھی ہماری سنیما تھا، یا ادھر کھیل کود تھی کوئی۔ بھائی صاحب سنیما آج کیوں نہیں ہے؟ اب اصل میں اب تو سنیما ہم ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمر کا ایک ہوتا ہے، مطلب میں اب کیا کرتا ہوں، میں آپ نے کہا کہ میں یہ 4-5 گھنٹے جو ہے نیٹ پہ میری مختلف چیزیں، میری مثلا میں مذہبی وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا اور لوگوں کا یہ رات کو دیکھتا ہوں، سیریز ہے حضرت عمر بن خطاب کی، یا حضرت خالد بن ولید کی، یا رسول اللہ کے زمانے میں اسلام کیسے ہے، اور مختلف مسائل کے بارے میں ہسٹری کیا کہتی ہے، یہ دیکھتا ہوں۔ پھر مجھے شوق ہے زیادہ وہ جو کاؤ بوائز کی تھی نا، وائلڈ ویسٹ، وہ جس میں گھوڑوں، وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ رات کو اس میں لگا کے، وہ میرا شوق ہے، وہ آپ کی فیوریٹ؟ اچھا یہ پھر ہندوستان کے چینل ضرور دیکھنے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، جی ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں اس پر کمنٹس بھی کرتا رہتا ہوں، اور وہ ضرور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، دنیا ہمارا جو ہمسایہ ہے، ہمارا مخالف ملک ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہے، لیکن بڑے غیر معیاری قسم کے وہ ہے۔ ایک آدھا ہے وہ وائر کرن تھاپر کا، وہ اچھے لوگ بلاتا ہے، وہ ضرور میں دیکھتا ہوں جب نیا آئے۔ تو ایک دو اور ہے، پروین ثانی صاحب ہیں، ان کا وہ ڈیفینس ایکسپرٹ ہے، ان کو دیکھتا رہتا ہوں، پھر اپنی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے، مجھے شوق ہے اس کا۔ آج تک آپ کو سب سے زیادہ مہنگی چیز کسی نے کیا تحفے میں دی ہے؟ مجھے ایک موبائل امریکہ میں کس نے دیا تھا، وہ ملک صاحب تھے، انہیں دیا تھا، یہ جو آئی فون 13 وہ انہوں نے اس کو، تو اس کی وہ کورونا کے بعد، اسی کے بعد گیا تھا نا، تو وہ ملتا نہیں تھا، تو وہ کوئی $1800 کا انہوں نے مجھے لے کے دیا۔ اچھا، ہاں، تو یہ وہ سب سے مہنگی چیز، ہاں وہ ہے۔ تو اچھا آپ باقی نے مجھے شوق ہے، ہاں ایک شوق اور ہے مجھے، اچھا بتائیں۔ وہ ہے پرانے ویپنز کا۔ ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے، اکثر آپ کی تصویریں دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ کہیں سے مل جائے، کوئی دے دے مجھے، تو وہ میں لے لیتا ہوں، مطلب اس میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا۔ اچھا آپ کو کیا کیا تحفے میں ملا ہوا ہے یہ ویپنز میں؟ کچھ تو خود خریدے، پرانی چیزیں نا جو آج کل نہیں استعمال ہوتی ہے، مثلا میں پچھلا گیا، میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا گھر، تو اپنے چاچا زاد بھائی سے میں نے اپنے پردادے کی ایک بندوق لی 450 بور، وہ میلی پڑی ہوئی تھی، اس کو لایا، ٹھیک کیا، وہ رکھی۔ ایک اور اپنے پردادے کی بندوق ہے، وہ جو اس کو جو ہوتی تھی، جو جس میں اوپر سے بھرا جاتا تھا،
وہ ہے. بارود اوپر سے ہاں کرتے تھے. ہاں 383 کی ایک رائفل ہے پرانی. تو یہ چیزیں پسٹل ہے, ریوالور ہے, مطلب ہمیں وہ چیزیں جو ہے لائسنس والی ہے. ابھی میں نے 4 اپنے لائسنس لیے تھے, 2 آٹومیٹک رائفل کے اور 2 پسٹل ہے نان پروہیبٹڈ بور. تو اچھا شکار بھی کرتے ہیں پھر؟ شکار بھی ہے, زیادہ نہیں, لیکن پہلے جاتا تھا, اب ذرا کم جاتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ملتا. البتہ یہ اب آسان شکار جو ہے نا, پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو گیا. یہ دریائے جہلم پر پہلے بہت مرغا بھی آیا کرتی تھی, اب آبادی ہو گئی ہے تو وہ بیٹھتی نہیں ہے. تو بس وہ وقت گزارنے کے لیے یہاں سے چلے گئے چھتر کی طرف تک چلے گئے, ادھر سے. اچھا وہاں پر مل جاتی تھی آپ کو کوئی؟ پہلے بہت ہوتی تھی مرغابی کے موسم, بے شمار مرغابی ہوتی تھی. اچھا زیادہ ہوئی, مطلب باقی اتنا میں کوئی بڑا شکاری نہیں ہوں, مطلب لیکن جاتا ہوں. ریچھ کے شکار پر میں اپنے فادر لا کے ساتھ, اللہ ان کو معاف کرے, ان کے ساتھ گئے. تو ہمارے اس علاقے میں یہ چیتے بھی آج کل بہت ہیں, تو میں نہیں مارتا, مطلب وہ یہ جانور جو ہے نا, پرندے, یہاں ہمارے یہاں خاصے پرندے ہوتے تھے, تو یہ بلیاں کچھ آ گئی ہے, انہیں کبوتر بھی مار دیے, کوئی فاختہ بھی مار دی انہوں نے. اچھا ورنہ یہ میرا بیٹا ہے, ہم سارے جو ہے نا وہ ان کے لیے کھانے کے لیے, ان کے لیے مکئی کے یا چھولے وغیرہ, پانی, روٹی حاضر آتی ہیں, وہ خوش ہوتا آدمی. ادھر پرندے جو ہے نا, یہ ایک آپ کسی جنگل میں چلے جائیں, اگر پرندے نہ ہو تو آپ کو سمجھیں گے, آپ سمجھیں گے میں ریگستان میں آ گیا ہوں. اچھا آپ نیچر سے کافی محبت کرنے والے نیچر سے. اچھا رائس صاحب, ہم وہ گفٹ والی بات کنٹینیو کر رہے تھے. جی جی. آج تک آپ نے سب سے مہنگی چیز خود کیا دی ہے کسی کو؟ میں نے تو میرا بھتیجے, میرے تعداد بھائی, اس کے بیٹے کو میں نے ایک ڈبل بیرل بندوق دی. ایک میرا اور عزیز ہے, اس کو بھی ڈبل بیرل بندوق دی. میرے پاس کافی ساری چیزیں تھیں, 3-4 میں ڈبل بیرل جو ہے نا وہ بندوقیں, پاکستانی نہیں, میں باہر کے رکھتا ہوں, میں دیسی کوئی نہیں رکھتا. تو وہ میں جو ہے نا وہ میں نے دی. البتہ یہ ہے کہ اس طرح میں دیتا نہیں ہوں کسی کو, ویپن دیتا نہیں ہوں. آپ شوق ہے تو جو میں نے شوق سے رکھی ہے اس میں نہیں دیتا. اچھا گاڑیاں کون کون سی پسند ہیں آپ کو, اور پہلی گاڑی آپ کی کون سی تھی؟ گاڑیاں پہلے تو بچپن میں یاد ہے, والد صاحب کے پاس ایک جیپ تھی, وہ جو ولیز جیپ ہوتی تھی. نہیں, جو آپ نے خود خریدی ہو پہلی گاڑی. میں نے خریدی ہے جناب ایک ٹویوٹا 83 ماڈل, وہ نیلامی میں لی تھی ادھر سے, بڑی مشہور جیپ تھی, AJK 200. وہ بات نمبر تھا اس کا. ہاں جی, وہ زلزلے میں ٹوٹ گئی تھی. پھر ایک اور لی تھی, اپنا جیپ ایک لی تھی, وہ تو لی تھی 84,000 کی. تو بعد میں لی تھی 7.5 لاکھ کی. تو وہ پھر وہ بھی بیچی میں نے, جب میں مکان بنا رہا تھا تو اس کا کام رک گیا, تو پھر دونوں میں نے فروخت کر دی. تو پھر وہ سوار نہیں رہی میرے پاس کوئی پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے. وہ جو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے گاڑی ہے وہ میرے پاس ہے, تو اپنی ذاتی کوئی نہیں ہے میرے پاس گاڑی, میری اپنی کوئی نہیں ہے. ابھی اس گورنمنٹ میں آپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے؟ نہیں, وہی جو سابق وزیر اعظم کی حیثیت وہ کھڑی ہے کار سامنے. اچھا وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں رائس صاحب, آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہے؟ دوستوں کے ساتھ اچھی ہے, دوست بکھر گئے نا. ابھی میرے دوست ہیں, ویسے چھوٹے ہیں, عبدالحمید بزمی صاحب ہیں, وہ ذوالفقار جان صاحب ہمارے سائے کے ساتھ, شفیع جان صاحب کے بیٹے. اگر میں ابھی آپ کو بولوں کہ کسی دوست کو کال کریں اور اس کو بولیں کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے ارجنٹ, آپ کو دے دیں گے؟ میرے پاس کروڑ روپے والا دوست کوئی نہیں میرا, کوئی بھی نہیں. نہیں کوئی بھی نہیں. میں پیسے والے میرے دوست نہیں ہوں. اگر آپ کو کوئی کال کرے, میرے پاس ہے ہی نہیں ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں. آپ خود دے دیں گے؟ میرے پاس ہے ہی ہو وہ تو, لیکن ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, گجرات رہ کے پتہ نہیں 1 لاکھ روپیہ میرے پاس کل پڑا ہوا ہے بینک بیلنس ہے, کیش نہیں ہے کوئی. آج تک ابھی تک آپ کن ممالک کا سفر کر چکے ہیں؟ میں نے بڑا کیا جی, ادھر سے امریکہ ہے, برٹن ہے, یہ یورپ کے جرمنی ہے, فرانس ہے, اپنا یہ اسپین ہے, بیلجیم ہے, ہالینڈ ہے. یہ ان ممالک میں گیا, بھی کوئی سیر کرنے کے لیے نہیں گیا, اسی کشمیر کے حوالے سے. اچھا سب سے پسندیدہ ملک کون سا لگا مجھے؟ باہر کی دنیا میں اسپین. ادھر ہم گئے تھے, میں انڈونیشیا گیا ہوں, ملیشیا,
اپنا ایک ٹور تھا، 4 اور بھی تھے صوبائی وزیر تعلیم، یہ پرائمری ایجوکیشن کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گئے۔ یہ تھائی لینڈ میں، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، ساؤتھ کوریا، اور بنگلہ دیش گیا تھا میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں 96 میں گیا تھا میں بنگلہ دیش۔ ہندوستان 2 بار گیا ہوں والد صاحب سردار صاحب کے ساتھ، یہ کشمیر کے حوالے سے۔ اچھا ہندوستان گئے تھے، پھر کشمیر میں بھی گئے؟ نہیں، وہ کشمیر نہیں جا سکا، میں نے پہلی بس کا بھی لیا تھا، وہ جا نہیں سکا۔ اچھا ہمارے ساتھ جو تھے نا تمام لوگ، وہ سارے کشمیر گئے، تو سردار صاحب سے میں نے کہا کہ سر مجھے بھی اجازت دیں میں بھی جاؤں، کہنے نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے دونوں بار۔ میں نے کہا تم اور میں اکٹھے چکوٹھی سے جائیں گے، باقی جو مرضی جائے، تم نہیں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے، تم میرے ساتھ ادھر ہی رہو گے۔ پانچوں گاڑی سفر بھی وہ میں چلی، سردار صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بس وہ پھر وہ ابھی بھی خواہش ہے کشمیر جانے؟ ہاں کیوں نہیں، میری ماں کا گھر ہے سری نگر میں، میری ماں سری نگر کے رہنے والی، میرے باپ کے رشتے دار ہیں، یہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ اس طرف ہے۔ میرے سسرال والوں کے کافی سارے میری رشتے دار جو ہے وہ ادھر ہے کشمیر کے اندر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کشمیر کے بارے میں لوگوں کو اتنی ہسٹری کا نہیں پتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ سوال آپ سے 2021 میں ہمارے جو فاؤنڈر ہیں اے جے کے پوائنٹ کے اکھی باسی، انہوں نے آپ سے کیا تھا، اور اس میں ابھی تک کیا تبدیلی ہے؟ ایسے دیکھیں یہ اب 78 ایئرز ہو گئے، یہ تیسری نسل ہے، یہ کیا لے آپ اس کو، جو ینگ لوگ ہیں، میری تو دوسری نسل ہے، جو ہم سے چھوٹے ہیں تیسری نسل ہے۔ دوسری نسل والوں کو تو پتہ ہے کافی ساری باتوں کا، لیکن تیسری نسل کو پتہ نہیں ہے۔ وہ چاچا کے بی خان بہادر خان صاحب ہمارے وزیر بھی رہے، بڑے مہربان تھے، تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ قیادت بھی نہیں رہی ہے، اب شوق بھی نہیں ہے لوگوں کو، نئی نسل کو۔ یہ جو ہے موبائل فون، اس نے ہماری نسل کو برباد کر دیا، اس نے بڑا ظلم کیا۔ ہمارے گھر کا مثلا سربراہ کنبہ نے ادھر لگایا ہوا ہے، وہ میں تو نہیں دیکھتا وہ فیس بک، اور تو دیکھنا فضول ہے، ادھر سے ان کی اہلیہ نے رکھا ہوا ہے، ادھر سے بیٹی نے رکھا ہے، ادھر سے بیٹے نے رکھا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے ایک دسترخوان پر لوگ، تو گھر بکھر گئے، تو کدھر سے تب کسی کو پتہ چلے گا؟ شوق بھی نہیں رہا اب۔ اور اچھا جھوٹی ہسٹریاں اس پر جو ہے نا، جھوٹی ہسٹریاں بیان کی جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے، پتہ چلتا ہے جس سے سارے ہندوستان پر ہماری حکومت تھی، ٹھیک ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ریاست ہے یہ تو مہاراجا گلاب سنگھ نے بنائی ہے، اس سے پہلے تو کشمیر کا بھی ایسا تھا ہی نہیں، مختلف یہ کوہستان کا علاقہ تھا، ادھر چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، ادھر ویلی تھی ایک جو 80 میل لمبی ہے، 25 میل چوڑی ہے۔ جموں میں جو مسلم ایریا جو ہے یہ بھمبر وغیرہ کا، اس کا میرپور کا یا رجوری وغیرہ کا، ادھر راجواڑے تھے، باقی پرلی طرف تو وہ تھے اپنا ڈوگرے تھے، ان کے اپنے تھے۔ ادھر اوپر یہ جو تھا منزا تھا، نگر تھا، یہ بھی راجواڑے تھے، تو یہ تو مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اچھا یہ سارا ایک ہی کشمیر نہیں تھا؟ نہیں یہ نہیں کہا تھا، یہ تو پھر گلاب سنگھ نے اکٹھا کیا اس کو۔ یہ کشمیری زبان ہے، یہاں پر جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو نہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، نہ ہی لوگوں کو اتنی آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ پڑھانے کی بات کرتے ہیں، مظفر آباد شہر میں ہمارے کشمیری بھائی ہے، بہت سارے کشمیری بولنے والے، انہوں نے خود چھوڑ دیے، گھر میں اردو بولتے۔ میں بڑی اچھی فیملی ہے چودھری ولی جو صاحب کی، مظفر آباد کے بڑے خواجگان میں بڑا گھر تھا، وہ ان کے پوتے وہ نہیں بولتے، میں بول لیتا ہوں ساتھ، چونکہ میری والدہ۔ اچھا آپ کشمیری بول لیتا ہوں۔ اب یہ ہوا تھوڑے الفاظ میں پوچھوں گا چور کیا نام چھو، کہ آپ کا کیا نام ہے، میں نام یہ چھو، میں کہوں گا میرا نام یہ ہے۔ آپ نے کب سیکھی تھی؟ وہ امی اور میری نانی آپس میں بولتے تھے نا، تو اس وجہ سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ چونکہ دونوں وفات پا چکی ہے، اب میری بھی جو ہے نا الفاظ بھول رہا ہوں، اور وہ روانی نہیں رہی اب کشمیری زبان میں۔ لیکن میں جو امی میری بولتی تھی، وہ سری نگر شہر کی ڈاؤن ٹاؤن کی جو خالص کشمیری وہ بولی جاتی، پہاڑی علاقے کی ذرا مختلف ہے وہ کشمیری زبان، اس میں فرق ہے اس میں، تو وہ تھی خالص کشمیری جو اچھا کشمیر بھی کمال کے لوگ ہیں اس طرف کے۔ بلہ میں آپ سے کہتا ہوں سری نگر شہر کے
کشمیریوں کا کوئی بر صغیر میں کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی. کمال کے لوگ، باجرت، باغیرت، مہمان نواز، وہ لوگ ہی کمال کے. ان کا کوئی مقابلہ، کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ مقابلہ. وہ الگ طرح کے لوگ ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی پرابلم سمجھتے، سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہم ہیں. پھر جو اس کے ارد گرد بار پھیل جائے ان کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا سری نگر کے لوگ، وہ کمال کے لوگ ہیں. ہم کشمیری زبان کی بات کر رہے تھے. تو وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اچھا ایک فیملی آئی کشمیر سے، اچھا آڑے پڑھے لکھے لوگ. مرزا تنویر صاحب ہیں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا امریکہ میں. تو انہیں ادھر نیچے کھانا رکھا اس میں ہوٹل میں. ان کے بچے تھا تو وہ اردو بول رہے تھے. میں نے کہا جی یہ کیا؟ وہ میاں بیوی تو کشمیری بول رہے تھے. میں نے کہا نہیں ہمارے بچے اب کشمیری اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اہل زبان تھے یا جن کی مادری زبان کہہ لیں آپ، وہ خود کشمیری چھوڑتے جا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کی بھی گورنمنٹ تھی، آپ وزیر اعظم تھے، آپ نے ایفرٹ نہیں کی کشمیری زبان اس سے پہلے بنی تھی ایک کشمیری زبان کے لیے، لیکن بات یہ دلچسپی کوئی نہیں ہے نا. نئی نسل کو کوئی دلچسپی نہیں. سیاسی جماعتیں بھی نہیں رہی. اب کیا سیاسی جماعتیں آج آزاد کشمیر میں، ان کی کوئی ایسی تھی کوئی نہیں رہی ہے ویسے نام کی. لوگ ہیں، لوگ پارٹیوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ جو سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا وہ نہیں ہے. بات وہ لیڈرشپ نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے اپنی ایک فیوریٹ لوکیشن. ڈل کا علاقہ جو ہے وہ سڑک ہے جو اس کی سری نگر کی، شدید خواہش ہے کہ میں بھی ادھر بیٹھوں شام کو جا کر کے چائے پیوں، کچھ کھاؤں، کوئی چیز کھاؤں، ملوں ان سے لوگوں سے ملوں، اپنے بھائیوں سے ملوں، کشمیریوں سے ملوں. میری امی کے ماموں ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں. ہوتے ہیں آپ کے کانٹیکٹس؟ جی کبھی کبھی ہوتا ان سے. وہ 2 دفعہ آئے تھے بعد آئے تھے بہت پہلے. ایک دفعہ آئے تھے وہ 1971 کے شروع میں. اچھا پھر اور بے شمار لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے جس میں غیر مسلم بھی تھے. ان کے والد صاحب کے وہیں وقت گزارا. میں مسلم چشتی صاحب گئے تو میں نے ان سے کہا جی کہ وہ آپ نے تھانہ کوٹھی باغ جانا ہے. کہنے کیوں؟ میں کہا میرا باپ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو وہ 31 میں وہ ادھر تھانے میں بھی رہے، قید رہے اسی جلوس کے نکالنے میں. تو کہنے لگے وہ میں گیا لیکن وہ بلڈنگ اب نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ وہ گلمرگ بھی جائیں گے، وہاں میرے والد صاحب نے سروس کی ہے. وہاں انہیں جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی کی میزبانی بھی کی انہوں نے. بخشی غلام محمد نے ان کو کہا، وہ ان کا دوست تھا. تو کہنے لگے وہ پرانی تو وہ جو ہٹ تھا وہ جل گیا ہے تو اب نیا ہے وہ. اچھا تو گاندربل بھی والد صاحب رہے. اور والدوں کو میرے نانا نے وہاں حصے سے راضی بھی دی تھی آبی. بہرحال یہ ہے کہ اب کیا کرے، بس وہ یاداشتی رہتی. کوئی ایک ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہو سکی؟ میں نے آپ سے کہا بس یہی ابھی تک جو نہیں ہے کہ میں سری نگر جاؤں، میں آزاد شہری کی حیثیت سے میں اپنے سری نگر شہر میں پھروں، اس ڈل کے کنارے وولر کی طرف جاؤں، سری نگر جاؤں، اپنی ماں کے گھر جاؤں، وہ جو جہاں میرا باپ پڑھتا رہا ایس پی کالج ہے وہاں پھروں، ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں پھروں. یہی ہے خواہش، اور کیا ہے بس. لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئی پوری. کوئی ایسا کام جس کا آپ کو دکھ ہو یا پچھتاوا ہو کہ ایسا ہے کیا ہو؟ کہ میرے مالی حالات اچھے نہیں رہے تو میں اپنے بیٹوں کو کوئی پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نہیں داخل کروا سکا. اس کا مجھے دکھ ہے، اس کا مجھے کہ یہ میرے نہیں کر سکا. میرے بچے شریف بچے کوئی نہیں، بالکل بڑے تابع دار ہیں. لیکن یہ تھا آپ باہر نکالتے ہیں نا تو آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. میں اپنا بات رہا، لاہور رہا، تو مجھے اندازہ ہے کہ باہر نکلنے سے، گھر سے باہر نکلنے سے آپ کے ویژن میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. وہ مجھے دکھ افسوس ہے کہ وہ میرے پاس مالی حالات نہیں تھے. مالی حالات کیوں نہیں تھے؟ اتنی دفعہ آپ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تو میں کیا کہ ڈاکہ ماروں اس سے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ابھی آج کل آج تو لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک سمجھا دیکھو نہیں جی مطلب کیا نہیں ہوتا. جائیداد ہے لیکن کیش نہیں ہے. اچھا ابھی تک کتنی دفعہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے؟ میں 6-7 دفعہ بناؤں گا، 2-3 دفعہ آ رہا بھی میں الیکشن. جیت ہار لگی رہتی. جیت ہار لگی رہتی. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے ہاں جی تو ابھی کیا کر رہے ہوتے؟ کیا کر رہا تھا؟
گھر میں ہوتا، کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا۔ اچھا رائس صاحب، اب میں آپ کو ریاست آزاد کشمیر کے کچھ نامور سیاسی قائدین کے نام بتاؤں گا، ہاں جی، آپ نے ان کو کوئی مشورہ دینا ہے۔ سب سے پہلے تو چودھری انوار الحق۔ اگر آپ مجھے ایک ایک کے، اگر میں گٹھی بات کروں ایک ہی، میں شاہ غلام قادر صاحب، سردار عتیق صاحب 2، چودھری یاسین صاحب 3، حسن ابراہیم صاحب 4، اپنے یہ جو 4-5 آدمی، ان سے میں نے بات بھی کرنی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں اکٹھے، بیٹھے میں بھی کوشش کروں گا میں ان کو بٹھاؤں، بیٹھے اکٹھے، لیکن اس کے لیے این او سی نہیں لینا کسی سے، کسی سے این او سی نہیں لینا ہے، اپنی مرضی سے بیٹھے، والنٹرلی، این او سی نہیں، بیٹھ کر سوچیں کہ بھائی یہ جو کچھ راشن کے اندر ہوا ہے، یہ اس کو کیسے درست کرنا ہے، یہ ہے میری بات۔ اچھا اب میں آپ سے پھر دوبارہ سے آزاد کشمیر کی کچھ سیاسی جتنے بھی ہیں پولیٹیشینس ہیں ان کے نام لوں گا، آپ نے ان کو کوئی ایک ان کی اچھی بات بتانی ہے، ایک بری بات بتانی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ بتائیں گے راجہ فاروق حیدر خان خود، اپنے بارے میں اپنے بارے میں بتائیں۔ ایک شعر ہے کہ وہ کہاں گئے میرے اجداد آئے اور کاٹے، کہاں گئے میرے اجداد آئے اور کاٹے، سرا گئی ہے دیروں کی فصل بوئی، یہ اپنے بارے میں مشورہ ہے۔ آپ اپنے بارے میں یہ کہنا ہاں، چاہیں۔ سرا گئی ہے دیروں کی فصل بوئی۔ پھر اگین سردار عتیق احمد خان، ان کی ایک اچھی بات اور ایک بری بات بتائیں۔ عتیق صاحب میں اچھی بات یہ ہے کہ بہت اچھے آرگنائزر ہے، بہت اچھے، جماعت کو اس کی تنظیم سازی کرنا، اس کو اس میں وہ بہت اس سے بہتر آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنے جو ایج گروپ ہے اس کے اندر۔ اس میں کمی یہ ہے کہ وہ کان کے کچے، بس یہ بات ہے، وہ ان کو شک پڑ جاتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ آپ نے انوار صاحب کا پوچھا تھا نا، تو انوار صاحب اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ اس کا میں کیا کر سکتا ہوں کہ وہ ہر ایک پر شک کرتے۔ تو عتیق صاحب میں اچھی باتیں بھی ہے، صداقت صاحب کے بیٹے ہیں، بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، تو یقیناً ان میں اچھی باتیں بھی ہیں۔ شاہ غلام قادر، شاہ صاحب کو میری پارٹی کا صدر ہے، میں کیا بولوں ان کو؟ نہیں پھر بھی کچھ ان کو یہ کہہ دوں این او سی نہ دیا کرو۔ چودھری یاسین، چودھری صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا دائرہ وسیع کرے، تھوڑا سا وسیع کرے اپنے بارے۔ کس طرح سے؟ مطلب آپ برادری سے باہر نکلے، سب لوگوں کی بات کریں، اس طرح آپ مطلب وہ برادری میں رہتے ہیں؟ مطلب کوٹلی تک ہی نہ پڑے، اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرنا تو پھر کوٹلی تک تو نہ رہے نا۔ لطیف گڑھ صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں سب سے سینئر آدمی ہیں، جی آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ میں ابھی لینے والا ہوں۔ اچھا چلے میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، اچھا آپ بتا دیں۔ اور ان کو کہتا ہوں کہ اچھے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، تھوڑی سی جرت پیدا کریں اپنے اندر۔ کس طرح سے ضرورت؟ بس بات کرنے کی ہے نا، ہر وقت وہ یہ کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، پارٹی میں پتہ کیا ہو جائے گا، وہ خود کر بات یہ کریں، کیا ہوگا؟ ناراض ہوتا ہے تو کوئی اور نہ بیچے، آپ کو بات کرنی چاہیے۔ سردار حسن ابراہیم، حسن ابراہیم صاحب کے دادا بڑے آدمی تھے، سردار ابراہیم خان صاحب، والد بھی ان کے تھے۔ وہ بعض باتوں میں ویسے ہی لٹکے رہتے ہیں، لیگیسی ہے، اور یار دنیا میں تبدیلی آتی رہتی ہیں، آپ کو نئے تقاضوں کا۔ میں یہاں ایک دن عتیق صاحب آپ بیٹھے تھے میرے پاس، آئے ناشتے پر، یہ اسی سال کے شروع میں، تو میں نے یہ موبائل فون پڑھا تھا، میں نے عتیق صاحب ایک زمانہ تھا اس کو یہ موبائل فون نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو نئی صورتحال میں ڈال کر بات کریں آپ، وہ آپ اگر پرانی آج سے 30 سال پرانی سیاست کریں وہ نہیں چلتی۔ تو حسن صاحب کو بھی یہی کہتا ہوں، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ کہ ویسے بعض باتوں پر ویسے وڑے رہتے ہیں، وہ ضدی پن نہ کیا کرے سیاست کرنے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے بہت۔ سردار عبدالقیوم خان نیازی، وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، میرے لیے ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ تب کوئی فرق نہ ہوا تو تب بھی کوئی فرق نہیں، پھر بھی کوئی مشورہ کیا مشورہ دوں ان کو، میرے اس مشورے میں آتے ہی نہیں ہے نا وہ۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں راستے میں چل
ٹھیک ہے، ان سے بڑے براسب ہیں ہمارے، اچھے آدمی ہیں، وہ بس وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا پوری بھی پڑھا کریں، آگے بھی پڑھا کریں. ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں، یہ مشورہ سورہ فاتحہ پوری پڑھا کریں، آدھی نہ پڑھا کریں. سردار یعقوب خان. یعقوب خان صاحب اچھے آدمی ہیں. اپنا بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہماری جو ایک عتیق صاحب کا ہے سارے آزاد کشمیر کے اندر واقفیت ہے اس کی، عتیق صاحب اپنے شاہ غلام قادر صاحب کی بھی ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے، لطیف اگر صاحب کی بھی ہے. باقی یہ جتنے ہیں نا یہ محدود ہیں بہت، ضلع تک، حلقے تک، تو وہ اس لیول پہ نہیں آتے کہ وہ سب لوگوں کو جا کر بات بتا سکیں. صحیح ہے. سلطان محمود چودھری. سلطان محمود صاحب سب سے جو میں سمجھتا ہوں، مجھے افسوس ہے وہ ان کی صحت خراب ہو گئی. اللہ ان کو صحت یاب کرے. تو عمران خان صاحب کو اگر اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہوتی تو وہ سلطان محمود کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنتا، یہ ڈرامہ نہ ہوتا آج آزاد کشمیر کا. بالکل وہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے. ان کی بمبر سے لے کر اور تاؤ بڑھ تک ان کے روٹ تھے، وہ انہوں نے ضائع کیا. اس نے سلطان محمد اس نے زیادتی کے اپنی پارٹی کے ساتھ تو کی، ہم لوگوں کے ساتھ بھی کی. اب بتائیں آپ خواجہ فاروق احمد. خواجہ صاحب اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے، میں نے دیکھا بہت لوگ، بڑے لوگوں کو. جی. میں نے چھوٹا تھا، میں نے چودھری لام پاس کو بھی دیکھا، سردار پیر صاحب، سردار صاحب اپنے باپ کو بھی دیکھا، کیش خورشید صاحب کو، اس کا آپ نے نام نہیں لیا. جب آپ ان کے بارے میں سے پوچھے نا، اب یہ میں کیا ان کے بارے میں بولوں. یہاں استاد پڑھی تھی تو خواجہ صاحب برطانیہ چلے گئے، تو کیا اس کے بارے میں بات کر. مجھے بڑا افسوس ہے. وہ شہر کے ایم ایل اے تھے اور وہ رائے فرار اختیار کیا کہ میری کسی اگر کوئی کمٹمنٹ نہ اٹھ کر برطانیہ چلے گئے. وہ کیا رہنمائی کریں گے لوگوں کی. مجھے افسوس ہے. رئیس صاحب آپ نے مسلف کانفرنس کیوں چھوڑی تھی؟ چھڑائی گئی. عتیق صاحب نے آپ وقت چلا گیا. بھائی ہیں میرے عتیق صاحب، پرانے زخم خریدنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی، بس چھڑوائی گئی. بس آ جاتی ہے جب عزت پر بات آ جائے تو پھر آدمی نفع نقصان نہیں دیکھتا. انہوں نے کیوں چھڑوائی؟ وہ بس ان کا نہیں تھا، طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. وہ ایک مخصوص لوگوں کو ساتھ رکھے جو ان میں اتنی اہلیت صلاحیت نہیں تھی. پھر جماعت کے سازشیں شروع ہو گئی تو پھر وہ سازشی وہ جو بیماری ہے وہ آج ہماری مسلم لیگ کے اندر بھی ہے. وہ یہی نہیں وہ جو میں نے ڈالی تھی. اچھا، آپ نے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ کی ان کی بنیاد رکھی. ہاں جی. لیکن آج آپ پاکستان مسلم لیگ کے صدر کیوں نہیں ہیں؟ میں ضروری تو نہیں ہر وقت کوئی رہے گا. جنہوں نے شاہ صاحب کو بنانا تھا صدر، وہ انہوں نے سمجھا مجھ سے بہتر ہے، بنا دیا. میں تو جنرل کونسل کے اجلاس میں بنا تھا میر پور میں صدر بنا تھا. شاہ صاحب جنرل سیکرٹری، طارق صاحب سینئر نائب صدر جو اس کے میں دوسرا بنا تھا. تب بھی میں ان کو بنا دیا، شاہ صاحب کو بنا دیا. وہ بھی ہم نے اجلاس کر کے ان کے باضابطہ الیکشن کروایا. انہوں نے سمجھا شاہ صاحب بہتر ہے. اب وہ ہے جماعت کے صدر، میں کارکن ہوں جماعت کا. رئیس صاحب آپ پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم رہے. ہاں جی. اگر اس دفعہ آپ کو اللہ نے پھر موقع دیا تو آپ کون سی ایسے اصلاحات جو کریں گے؟ یہ میرے رب کو پتا. خواہش ہے آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بننے کی؟ خواہش کوئی نہیں ہے. میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ کہیں گے یہ زبانی باتیں کرتا ہے. نہ پہلی دفعہ خواہش تھی نہ دوسری دفعہ خواہش تھی. یہ میرے رب نے عنایت کی مجھ پر، یہ اس کی مہربانی. یہاں میں بیٹھا ہوا تھا یہ کونے میں پیچھے 2 احباب آئے جی سمواد چلنا ہے. میں کیوں جی لابی کر میں کس کی ہے وزیر اعظم. اور میں نے کہا کیا لابی. میں نے کہا اگر اللہ نے نواز شریف صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی یہی جماعت اسی کو بننا چاہیے تو ہو جائے گا. نہ ہوا تو ویسے تھے کارکن جماعت میں کام کر کے چھوڑے. میں نہیں گیا، کسی کو نہیں ملا. میں کسی کو جو لوگ کرتے ہیں مجھے پتا ہے. جب میں وزیر اعظم تھا اس کو بھی لوگوں نے کتنی کوششیں کی وہ مجھے پتا. تو اللہ کو نہیں منظور تھا تو وہ نہیں بن سکے، میں بن گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے ان فیوچر کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دیں یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں جیسے آپ نے مسلم کانفرنس چھوڑ کے؟ نہیں، ارے روز پارٹیاں بدلانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا، ہم نے یہ جو ہے نا مسلم کانفرنس، یہ مسلم لیگ پہلے بنی تھی، اس سے یہ بعد میں بنی. یہ اسی کے اس پہ چلی ہے.
اور آج وہ نہیں زندہ ہے اپنے اسحاق قریشی صاحب، کیا کروں فلانے لوگ چلے گئے. انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ کیا والے عباس کو جا کر کہو کہ اب پاکستان بن گیا اور مسلم کانفرنس کو مسلم لیگ میں ضم کر دے. اور قائد اعظم کی رحلت ہوگی، وہ لوگ نہیں رہے تو پھر وہ مسلم کانفرنس کا اپنا وجود برقرار ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ مناسب نہیں لگتا. رئیس صاحب چھوڑ سکتا ہوں سیاست، کوئی سیاسی پارٹی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن کسی جگہ جاؤں گا نہیں. اپنے طور پر کوئی میں اپنا کوئی کام کروں الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ادھر سے اٹھا دو ادھر سے اٹھاؤں گا. یہ مشکل کام ہے. قائد اعظم بھی رہے، کانگریس میں بھی رہے، مسلم لیگ میں بھی رہے. آزاد کشمیر کی موجودہ سیاست کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے مایوس ہوں بہت. یہ کیوں؟ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی قومی تقاضے نہیں ہے سامنے. یہ اب تو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے کے لیے دن ہے اس کا، یہ تو آدھے گھنٹے کے لیے ہے کہ جی اس آدھے گھنٹے میں نے کیا کرنا ہے تو اس آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا. یہ کیا سیاست ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. رائے صاحب، آپ نے اپنے 2021 کے الیکشن میں کہا تھا کہ میں اس ریاست کا آخری وزیر اعظم ہوں. جی مگر اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ 3 وزیر اعظم اور آ چکے ہیں، تو یہ بات آپ نے کیوں بولی تھی؟ یہ میں نے 21 کے الیکشن سے پہلے کی تھی، 20 میں. مجھے نظر آ رہا تھا کہ کیا کرنے والے. مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، وہ میں مناسب نہیں. میں نے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے بعض باتوں پر میں نے حلف لیا کہ یہ چیزیں میں افشا نہیں کروں گا براہ راست یا بلا واسطہ. یہ جو 5 اگست کا جو واقعہ ہوا، یہ کیسے تھا، کیا ہوا، آزاد کشمیر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، دبئی میں کیا کیا مذاکرات ہوتے رہے، سب کو پتہ ہے مجھے. تو کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھ پر کوئی پابندیاں ہیں. جن کو جو یہ کرنا چاہتے تھے ان کو تو میں نے بارہا خبردار کیا یہ نہ کریں، یہ مت کریں. یہ گلگت کو صوبہ بنانا، دوسرا تیسرا، یہ لگے تھے پیچھے 13ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ساری باتیں بے شمار ہیں. تو اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ کیا پوچھا آپ نے کہا تھا کہ ریاست کا آخری وزیر. ہاں آخری وزیر اعظم. تو مجھے نظر آ رہا تھا تو میں آخری تھا نا. یہ جو وزیر اعظم وزیر اعظم ہے، یہ کس کے وزیر اعظم ہے؟ یہ وزیر اعظم نہیں ہے آپ کے. اور کیا یہ خود قلم سے دستخط نہیں کر سکتے بغیر پوچھے ہوئے؟ تو یہ وزیر اعظم کیا وزیر اعظم؟ انہوں نے تو وزیر اعظم کے منصب کی توہین کی ہے. میں نے آپ سے کہا نا سلطان محمود کو بناتے تو یہ نہ ہوگا. ٹھیک. اچھا بن جاتے ہیں وزیر اعظم لوگ. اس وقت بات کرتے ہیں ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. وزیر اعظم بھٹو صاحب بھی تھے اور وزیر اعظم اپنا کاکڑ صاحب بھی تھے، وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، اور وہ جو شجاعت لائی صاحب بھی تھے. تو بڑا فرق ہوتا ہے وزیر اعظم. ٹھیک ہے. رئیس صاحب، اس وقت ہم بات کرتے ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں کوئی شعر تھا، مجھے اس کو یاد نہیں آ رہا. اس کا شعر ہے ناصر کاظمی صاحب کا، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بیزاری نے بچھا دیا. جو یاد نہیں رہا مجھے کہ وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ جو سینہ چاک پر جو وہ بن کے بوجھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا بولوں. میں رنجیدہ بھی ہوں. رنجیدہ ہیں آپ؟ رنجیدہ ہوں اس لیے اس شہر مظفر آباد میں جب عزیز خان دارالخلافہ میں وہ میں کھڑا تھا آگے. میری ماں نے بھٹو صاحب کی جبر نہیں مانا، میری ماں کو گالیاں نکالی، مجھے برا بلا کہا، میرے باپ کو برا بلا کہا. اسی شہر میں، اس کو میں یہ شہر کوفہ بھی اب کہتا ہوں اس کو. مجھے افسوس ہے اس بات کا. یہاں سے نکلتے نعرے لگاتے ہوئے سہولت کار اور بکواس کرتے اس کے اوپر. ان کے بعد مجھے اس کا دکھ ہے. اس کا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تو میں بات کروں. کیا بولوں؟ اچھا مجھے بتائیں، یہ عوامی تحریک نہیں ہے؟ وہ یہ عوامی تحریک نہیں بھائی. یہ اس طرح بات سنیں، دیکھیں دکاندار اٹھ کر سیاست کریں گے، یہ بھی کوئی بات نہیں.
بات آپ یہ اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، میں ان کے خلاف نہیں ہوں بھائی، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ یہ جو ہائبرڈ نظام لایا گیا آزاد کشمیر میں، جب مسلم لیگ کی حکومت کو یہاں سے دیس نکالا عمران خان نے اور جنرل باجوہ نے اور آئی کے جو اس وقت کے جو لوگ تھے ذمہ دار، انہوں نے کیا ایک ایسی جماعت جس کی 3 مہینے زندگی تھی، ادھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بہت بہترین نے کبا جوڑا، ادھر یہاں پر لائے گی، پہلی سازش یہ ہوئی، اس نے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو نظام لایا گیا آزاد کشمیر کے اندر، بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ادھر، مطلب ہے یہ کیا ہوا، ہاں یہ ایک بدبودار سیاسی نظام لایا گیا آزاد کشمیر کے اندر۔ میں نے اس دن میں جو احباب وزراء آئے تھے پاکستان کے، ان کے ساتھ میری تلخی بھی ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بدبودار ہائبرڈ نظام آزاد کشمیر میں جو نافذ کیا گیا پاکستان میں اس لیے چل گیا کہ وہاں عمران خان اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، پنجاب اسمبلی بڑی بڑی ہے، اس کی لوگ ہیں، یہاں آپ نے چھوڑا کوئی نہیں، سب کو اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، اور جس پارٹی کا وزیر اعظم اسی پارٹی کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ اس گیپ کو کس نے فل کرنا تھا؟ کسی نے کر رہا تھا، انہوں نے کیا۔ یہ مثبت انداز میں بھی کر سکتے تھے اس گیپ کو فل، یعنی بات یہ ہے کہ اس کو مثبت انداز میں بھی کیا جاتا، اس کے اندر کچھ عناصر اور شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ اچھا ابھی آپ میری بات سنیں نا، اب مجھے جس بات پر دکھ ہوتا ہے کہ تو اتنی روڈ جا کر کہیں کہ ہم نے ہندوستان سے آٹا لانا ہے، میں کہتا ہوں زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ جو ہے اس کی، مجھے ان باتوں سے اختلاف، مطلب ہے بات یہ ہے کہ اب میں ساری باتیں کھولوں مناسب نہیں لگتا۔ مگر یہ جو عوامی تحریک ہے، میں آپ سے عرض کروں، میں آپ سے عرض کروں، یہ تحریک نہیں ہے، یہ فساد تھا، یہ چھوڑے تحریک، 12 آدمی مر گئے ادھر، تحریک کس کی تحریک؟ ان کے 2 کام ہو گئے تھے، انہوں نے 3 روپے مانگے کسی سے، یہ تو جن کو برا بلا کہتے ہیں کہ اپنی فوجیں یہاں سے نکالو، انہوں نے دیے یہ۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس کا کہ جو آپ نے، جنہوں نے آپ کے ساتھ مہربانی شفقت کی، آٹے پر کی، آپ انہیں کو برا بلا کہتے ہیں۔ کس کا آپ شکر ادا کریں گے؟ آپ کل کس کے ساتھ آپ بات کریں گے؟ یہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا نا اسلام آباد، 90 ارب کی بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، 6 ارب روپے ہم واپس دیتے ہیں، 80 ارب روپے ہمارا حکومت پاکستان ڈالتی ہے ڈسکوز میں جو لاس ہوتا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس آزاد کشمیر کے اندر، یہ ہے کیا؟ مطالبہ کیا تھا؟ مہاجرین کو الگ کر دیں، یہ کون ہے؟ لیکن آپ کا اپنا ایک ویڈیو بیان ہے، آپ نے مہاجرین کی بات کی، آپ کا اپنا ایک ویڈیو بیان ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم ہو میں نے نہیں کہا، دیکھیں نا یہ تو ظلم ہے نا، یہ مصیبت یہ ہے، میں نے ختم نہیں کہا، میں نے کہا میں ان مہاجر ممبروں کا اس لیے میں نے کہا نہ یہ میرواز صاحب کی برسی میں ہے، نہ یہ 6 نومبر کو ادھر جموں کے مہاجرین کا جو قتل عام ہوا اس کا کریں، تو ان کی ایسی کی تیسی۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس مہاجر جو ہے ان کے بارے میں جو بات اس میں ان کے بعض جو اراکین جو بنے، جو وزیر بنے، ایک ہے اس کو بنتا ہے وہ وزیر ہے، وہ اس کو چوز غلام عباس کا پورا نام نہیں آتا، سردار غلام عباس، وہ کرتا ہے جموں سے مہاجرین کی نمائندگی۔ ہے اس طرح کے لوگ آگے سیاسی جماعتوں نے یہ ظلم کیا ہے، تو میں ان کے خلاف تھا، میں آج بھی ان کے خلاف۔ تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مینڈیٹ سے بڑھ گئے آگے، مطلب ہے یہ تھا ہی نہیں ان کا۔ اب بات یہ ان کا تو بیانیہ ہے جو وہ سستی بجلی، سستا آٹا اور یہ ساری عوامی حقوق کا، ٹھیک ہے، وہ بیانیہ ہے ان کا کہ یہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور کیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھی، یہ آپ بھی گورنمنٹ میں تھے، یہ سارے تو آپ کے کام تھے، تو آپ نے کیوں نہیں کیے تھے؟ تو میں کیوں دوں 3 روپے بجلی؟ میں کوئی ملک دشمن ہوں؟ نہیں، سستا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آٹا دیا نا سستا، 38 ارب روپے آج بھی جو ہے وہ سبسڈی آتی ہے، کون کہتا؟ جب میں وزیر اعظم اس کو بھی تو آٹا سستا تھا پاکستان سے۔ ویسے اب ادھر یہ جو آگے ہے، یہ اس میں اندر جو مرضی آپ بولے کسی کے خلاف، آپ مجھے ابھی انڈین ایجنٹ بنا دیں آپ، میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، چھوڑیں ان کو، یہ اس سے کیا بات کرنے کے بارے میں، یہ نوجوان بچے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم مانگ کیا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطالبہ ہے، یعنی جی یہ آپ کو نہیں اندازہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں
جہنم میں گیا آٹا اور بجلی. میرا وائف کا بھائی مر گیا, وہ جن کے نام پر یہ اس کے آباد اسی شاخ میں سے جس کے نام پر یہ مظفر آباد شہر ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ہم نہیں لے جا سکے آسانی کے ساتھ ان کے گاؤں میں. اس کی بھتیجی آئی اپنے چاچے کے جنازے میں, والے سے واپس کر دے, تمہارے پاس اس کی شادی ادھر ہوئی ہے پاکستان میں, تمہارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. کل اگر ہمیں کوئی روکے ہمارے پاس کیا جواز باقی رہتا ہے؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ چھوڑیں اس کو, آٹے کو بجلی کو, بس ہو گیا, بڑا اچھا ہو گیا, آپ نے بڑا کمال کر لیا. یہ آگے اس کے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یعنی کون کشمیری, آزاد کشمیر کا باشندہ اس نے کوالا کراس کیا یا دریائے جہلم کسی جگہ سے کراس کیا, وہ اس نے سمجھا کہ میں کسی اور جگہ جا رہا ہوں. یعنی اس کے جو آگے کون آپ کے ہندوستان حمایت کرے گا ہماری؟ یہ کرے گا متقی کرے گا جو ادھر گیا, جو اس نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا ایسا, وہ آپ کی حمایت کرے گا؟ وہ طالبان کا وزیر ہے, وہ جو ہے وہ کیا بلا خارجہ کے کیا بلا, کون کرے گا آپ کی حمایت؟ مطلب آپ نے اس 25 کروڑ لوگوں کو جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے ان کو جو ہے وہ کر دیا, اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کہ اپنا اس کے جو مضمرات ہے بعد میں نا, اس کو دیکھیں آپ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ نکلے گا نا بھی, پتہ چلے گا لوگوں کو اس کی اساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا نعرے لگاتے رہے, کیا کرتے رہے, ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے رئیس صاحب, ابھی حالیہ میں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں آل پارٹیز کی جانب سے ایک راولہ کوٹ میں ایک جلسہ منعقد ہوا, اس میں آپ نے تقریر ہی نہیں کی. کیوں نہیں کی آپ نے تقریر؟ بات یہ میرے بھائی, آپ ایسے اس موضوع کو زیادہ لمبا کر گئے, یہ اتنی اہمیت کا عمل ہی نہیں تھا. بات یہ کہ فیصلہ ہوا کہ 10 تاریخ کو جلسہ کرنا, جلسے میں بد انتظامی ہوئی. سیاسی جماعت ایک کا وہ نا جلسہ, تو وہ لوگ اپنی لیڈرشپ کی بات سننے کے لیے وہیں بیٹھے رہتے ہیں. وہاں 10-12 تھے, مطلب ایک پارٹی کو 8 آدمی نے تقریر کی. اب وہ لوگوں نے گھروں میں بھی جانا ہے, وہ کوئی اسلام آباد یا پنڈی یا لاہور شہر تو نہیں ہے, کراچی کے جی وہیں ہے, وہ کریں گے, پہاڑی علاقہ ہے وہ. تو جب آئے وہ لوگ کم تھے, تو میں نے کہا میں اب ادھر خالی کرسیوں سے بات کروں. تو اگلے دن میں نے باغ کی تقریر کی جہاں لوگ تھے, اور آخر وقت وہ لوگ بیٹھے رہے, کوئی آدمی نہیں ہلا ادھر سے, ایک آدمی. تو وہ ایک بد انتظامی کے تحت وہ جلسہ تھا. اس میں شاہ صاحب کی تقریر بھی ایسی تھی, عتیق صاحب کی بھی پوری بات نہ ہو پائی. حسن ابراہیم صاحب کی خود جو وہاں کے مقامی تھے, وہ بھی تقریباً آدھی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے. تو وہ جلسہ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. جب شروع میں تھا بڑے لوگ تھے اس میں جلسے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. تو وہ خواہ پیپلز پارٹی کرتی, وہ مسلم لیگ کرتی, وہ حسن صاحب کرتے, وہ کوئی کرتا, وہ اس طرح کی بات تھی. ٹھیک ہے. اب ایکشن کمیٹی کی کچھ کور ممبر ہیں, ان کے میں نام لوں گا, آپ نے ان کو کوئی مشورہ دینا؟ نہیں, میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا. میرے وہ اس پہ آتی ہی نہیں ہے, میں ان کی بات کرتا. مطلب اب میں نے جو دنیا دیکھی ہے, تو میں ان کو چھوڑ کر پہ ان کے بارے میں گفتگو کروں گا. کیا کہتے ہیں مجھے, میرے سے کیسی بات, کوئی بات ہوتا. ٹھیک ہے. جی, تو ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان. یقیناً آج کی پوڈ کاسٹ کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. مزید ایسی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو